میرے استفسار پر حیدر الماس نے بتایا کہ اسماعیل شاہد بہت قایاں، زیرک، چالاک اور خطرناک انسان ہے۔ اس سے کسی قسم کی اچھائی کی توقع رکھنا عبث ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مطلوبہ جگہ پر اکیلا آئے، لیکن اس کے کارندے خفیہ طور پر اس کے ارد گرد موجود ہوں۔ حیدر صاحب کی یہ بات میرے دماغ کو لگی تھی۔ واقعی ایسا ممکن تھا۔ پھر حیدر صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ جس باغ میں ہم جا رہے ہیں وہ ان کا اپنا ہے۔ انہوں نے 2 سال قبل ہی وہ باغ خریدا تھا۔ باغ کی رکھوالی اور دیگر کام کاج کے لیے ان کے ملازم کام کرتے تھے۔ میں چشم تصور میں اسماعیل شاہد اور چودھری ساجد کو دیکھ رہا تھا، جو میرا باس تھا، جس نے مجھے نوکری دی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہی اصل محرک ہے۔ جب ہمارا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوگا تو کیا وہ مجھ سے نظریں ملا پائے گا؟ سب کچھ اس کی ناک کے نیچے ہوتا رہا تھا اور وہ انجان بنا رہا تھا۔ وہ مجھے محض طفل تسلیاں ہی دیتا رہا تھا اور میں اسے اپنا ہمدرد، غمگسار اور اپنا سرپرست سمجھتا رہا تھا۔ لیکن وقت نے اس کا سیاہ چہرہ دکھانے کے بعد میری آنکھیں کھول دیں۔ میں بسا اوقات سوچتا تھا کہ اگر حیدر الماس صاحب مجھے نہ ملتے تو میں چودھری ساجد کو کیسے تلاش کر پاتا۔ وہ میرے سامنے ہوتا اور میں اس کی تلاش میں در در بھٹکتا رہتا۔ شاید تقدیر نے کڑی سے کڑی ملانی تھی، اس لیے حیدر الماس صاحب میری زندگی میں آئے تھے۔ ہماری روانگی 5 بجے تھی، اس لیے چائے پینے کے بعد ہم روانہ ہو گئے۔ عذرا ہمارے ساتھ نہیں تھی، بقول حیدر الماس صاحب۔ اسے ساتھ لے کر جانا ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ نہ جانے انہیں کیوں کھٹکا لگا ہوا تھا کہ اسماعیل شاہد ہمارے ساتھ کوئی شرارت کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے مجھے عذرا کو ساتھ لے جانے سے روک دیا تھا۔ عذرا کی حفاظت پر اماں زلیخا کے علاوہ کیسر اور اس کا ساتھی موجود تھے۔ باغ میں پہنچتے ہی حیدر الماس صاحب نے اپنے کارندوں کو ادھر ادھر درختوں کی اوٹ میں چھپنے کی ہدایت دینا شروع کر دی۔ ایسے لگتا تھا جیسے 2 گروپوں میں جنگ ہونے والی ہے۔ میں بڑی دلچسپی سے یہ سب کارروائی دیکھ رہا تھا۔ کارندوں کی پوزیشن سنبھال لینے کے بعد ہم اسماعیل شاہد کا انتظار کرنے لگے۔ وہاں بیٹھنے کے لیے حیدر الماس صاحب نے مختلف جگہوں پر پتھر کے بنے بینچ بھی بنوا رکھے تھے۔ شاید وہ یہاں آتے رہتے تھے۔ ہم بھی ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ اسماعیل شاہد تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان جائے گا، میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، حیدر الماس صاحب نے اس بات میں گردن ہلائی۔ لیکن اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری پشت پر میں ہوں۔ اگر اس نے آتے ہی عذرا کے بارے میں پوچھا تو، میں نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ پوچھے گا تو ضرور، انہوں نے جواب دیا۔ اس بارے میں ہمیں کوئی حل نکالنا ہوگا۔ مثلاً یہ کہ اس سے پہلے کہ حیدر صاحب کی بات مکمل ہوتی، اسی لمحے ان کے سیل فون پر کیسر کی کال آ گئی۔ وہ چونکے اور ان کے ہیلو کہنے کے جواب میں کیسر نے نہ جانے کیا بات بتائی کہ ان کا چہرہ یک لخت غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا، آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ کیا بکواس کر رہے ہو کیسر؟ یک لخت وہ اتنے زور سے دھاڑے کہ میں بے اختیار چونک پڑا۔ ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں اٹھتے دیکھ کر میں بھی بے اختیار کھڑا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہو گئی تھی۔ بدبخت، مجھے تم سے ایسی غفلت کی امید نہیں تھی۔ وہ بولتے ہوئے رکے، پھر بولے، معافی؟ یہ ناقابل معافی غفلت ہے۔ انہوں نے دوسری طرف سے کوئی بات سنی اور پھر بولے، اماں زلیخا اور ارشد کو لے کر فوراً وہاں سے چلے جاؤ، جلدی کرو، بدبخت انسان کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے سیل فون آف کر کے میری طرف دیکھا۔ کیا کچھ ہو گیا ہے؟ میں نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، لڑکی فرار ہو گئی ہے، وہ بولے تو میں اچھل پڑا۔ لڑکی سے ان کی مراد عذرا تھی۔ میں بے یقین ہی رہ گیا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ او ہو، کیسے؟ وہ کیسے فرار ہو گئی؟ میں نے بے اختیار پوچھا تو حیدر الماس نے کیسر کی کہی گئی باتیں دہرا دیں، جن کا لب لباب یہ تھا، کیسر چائے کا رسیا تھا، دن میں 8-10 کپ پی جاتا تھا۔ اس نے اماں زلیخا کو چائے بنانے کا کہا تو انہوں نے بتایا کہ دودھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ دودھ لینے قریبی دکان پر گیا تھا۔ 10 منٹ کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کا ساتھی ارشد کمرے کے دروازے پر، جبکہ اماں زلیخا اس کمرے میں جس میں عذرا بھی موجود تھی، بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ البتہ عذرا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کیسر نے عذرا کی تلاش میں حویلی کا کونا کونا چھان مارا، یہاں تک کہ حویلی کے قرب و جوار کے علاقے میں بھی اسے تلاش کیا، لیکن وہ غائب تھی۔ پھر کیسر نے اماں زلیخا اور ارشد کو باری باری ہوش دلایا تو اماں زلیخا نے بتایا کہ عذرا نے واش روم جانے کی ضد کی تھی۔ وہ اسے واش روم بھیج کر واش روم کے دروازے پر ہی موجود تھی کہ اچانک عذرا نے واش روم سے نکل کر فلش دھونے والا ڈنڈا اس کے سر پر مار دیا، جس کی وجہ سے وہ چیختی ہوئی چکرا کر وہیں گریں اور بے ہوش ہو گئیں۔ ارشد نے بتایا کہ وہ برآمدے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے اماں زلیخا کی چیخ کی آواز سنائی دی۔
وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کے سر پر بھی ڈنڈے کی زوردار ضرب پڑی اور وہ بھی وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ گو حیدر الماس صاحب نے میرے سامنے کیسر کو اچھی خاصی ڈانٹ پلائی تھی، لیکن اس ڈانٹ سے مجھے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں تھا۔ میری تو محنت ہی رائے گاں چلی گئی تھی۔ ساری تفصیل سن کر مجھے اپنے حواس مختل ہوتے محسوس ہوئے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، ذہن سن ہو گیا تھا، بنا بنایا سارا کھیل بگڑ گیا تھا۔ ظاہر ہے جب عذرا اپنے گھر پہنچے گی تو اسماعیل شاہد یہاں کیسے آئے گا؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کارندوں سمیت اس باغ پر یلغار ہی نہ کر دے۔ حیدر الماس صاحب میری کیفیت بخوبی سمجھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے تسلی دی، تاہم میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہذیانی انداز میں کہا، یہ کیا ہو گیا حیدر صاحب؟ اب میں اسماعیل شاہد سے اپنی بہن کے بارے میں کیسے معلوم کر سکوں گا؟ لہجے کے آخر میں روحانسا ہو گیا تھا۔ حیدر الماس صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں بولے، میں کیسر کو اس کی غفلت کی سزا ضرور دوں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں استفہامیہ لہجے میں بولا، کیا میری بہن مجھے مل جائے گی؟ تم ٹھیک کہتے ہو، اس سے واقعی کچھ نہیں ہوگا۔ حیدر الماس نے نفی میں گردن ہلائی، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن میں تو تہی دامن رہ گیا ہوں نا، میں نے زخم خوردہ لہجے میں کہا۔ کاش میں عذرا کو اپنے ساتھ ہی لے آتا۔ یہ حقیقت تھی کہ میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ میں خود کو ہارا ہوا جواری محسوس کر رہا تھا۔ پریشان نہ ہو علی، کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک اسماعیل شاہد کو اپنی بیٹی کے فرار کا پتہ نہ چلا ہو اور وہ یہاں آ جائے۔ حیدر الماس صاحب نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے بے اختیار کہا۔ پھر ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ میں انگاروں پر لوٹ رہا تھا، نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ مجھے بے حد بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے حیدر الماس صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حیدر صاحب، کیا ہم یہاں بیٹھ کر اسماعیل شاہد کا انتظار کریں؟ ہاں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ حیدر الماس صاحب اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولے۔ پھر ہم دوبارہ بینچ پر بیٹھ گئے۔ میرا دل اداس تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اسماعیل شاہد کو عذرا کے فرار کا پتہ نہ چلے اور وہ یہاں آ جائے۔ ایک بار وہ میرے قابو میں آ جائے، پھر میں اسے تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ میری بہن کے بارے میں بتا نہیں دے گا۔ شاید وہ قبولیت کا وقت تھا۔ تقدیر کو میری بے چینی، میری بے قراری اور کرب پر رحم آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہماری سماعتوں سے باغ کے دروازے پر ایک کار کے رکنے کی آواز ٹکرائی تھی۔ میں اور حیدر الماس صاحب چونک پڑے۔ لگتا ہے اسماعیل شاہد آ گیا۔ حیدر الماس صاحب میری طرف دیکھتے ہوئے بولے تو میں دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا۔ اس کے یہاں آنے کا مطلب تھا کہ ابھی تک اسے عذرا کے فرار کا علم نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ یہاں آتا ہی کیوں؟ 2 منٹ کے بعد مجھے اسماعیل شاہد باغ میں داخل ہوتا دکھائی دیا، جو بڑی تمکنت سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے براؤن کلر کا قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، پیروں میں پشاوری چپل تھی، چہرے پر گہری سنجیدگی، کبیدگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں خوش اور غیر یقین ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیں بھی دیکھ لیا تھا، اس لیے اب وہ ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ ہم اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ لو، تمہارا شکار آ گیا، حیدر الماس نے متبسم لیکن دھیمے لہجے میں کہا تو میرا رواں رواں سرشار ہو گیا۔ ہم اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ اچانک اسماعیل شاہد کے بڑے ہوئے قدم تھم گئے، یوں جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ وہ اپنی قمیض کی سائیڈ جیب سے کچھ نکال رہا تھا، اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں سیل فون تھا۔ وہ غور سے اس کی سکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں اندیشے سر ابھارنے لگے کہ شاید اسے عذرا کے گھر پہنچنے کی اطلاع دینے کے لیے کال کی جا رہی ہے۔ اسی خیال کے آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے اور ہمارے درمیان تقریباً 60 گز کا فاصلہ تھا۔ مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے، میں نے کہا، اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اسماعیل شاہد کی طرف بڑھنے لگا۔ حیدر الماس صاحب بھی میرے پیچھے آنے لگے۔ اسماعیل شاہد نے کال سن لی تھی اور میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے۔ جب اسماعیل شاہد نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ جلدی سے مڑ کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رک جاؤ چودھری ساجد، میں کہتا ہوں رک جاؤ، میں نے چیختے ہوئے تہکمانہ لہجے میں کہا، لیکن وہ نہ رکا، بلکہ اس نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہم دونوں ہی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ علی، محتاط رہو۔ پیچھے سے مجھے حیدر الماس صاحب کی آواز سنائی دی، لیکن میں نے ان کی ہدایت بھی نظر انداز کر دی۔ مجھ پر جنون طاری تھا۔ میں ہر صورت اسماعیل شاہد کو پکڑنا چاہتا تھا، اس لیے جتنا تیز دوڑ سکتا تھا دوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔
پھر اچانک اسماعیل شاہد جلدی سے رکا اور اس نے لٹو کی طرح گھومتے ہوئے اپنی قمیض کی جیب سے ریوالور نکال کر مجھ پر فائر جھونک دیا۔ خوش بختی سے گولی میرے پہلو سے نکل کر فضا میں گم ہو گئی، البتہ ہم دونوں جلدی سے رک کر جھک گئے تھے۔ پھر جب سیدھے ہو کر دیکھا تو اسماعیل شاہد دروازے تک پہنچ چکا تھا، اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ عبور کر کے باہر نکل گیا۔ میں نے دوڑ لگا دی۔ ادھر حیدر الماس صاحب چیخ چیخ کر اپنے کارندوں کو بھی پکار رہے تھے جو درختوں کی آڑ سے نکل کر ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ میں اس وقت چھلاوا بنا ہوا تھا۔ دروازے سے کچھ فاصلے تک پہنچتے ہی میں ایک ہی جست میں دروازہ کراس کر کے دوسری طرف سڑک پر پہنچا تو دیکھا اسماعیل شاہد اپنی کار میں بیٹھ کر فرار ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے مایوسی نے گھیرا، لیکن پھر میں بھی جلدی سے کچھ سمجھے بغیر ہی اسماعیل شاہد کی کار کے پیچھے دوڑ پڑا۔ صورتحال یہ تھی کہ اسماعیل شاہد اپنی کار دوڑائے جا رہا تھا اور میں اپنی پوری رفتار سے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ دیکھنے والوں کے لیے وہ منظر کسی ایکشن سے بھرپور فلمی منظر سے کم نہ تھا، اور شاید لوگ یہ گمان بھی کر سکتے تھے کہ فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ گاڑی روکو، رک جاؤ چودھری ساجد، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے میری بہن کے بارے میں بتاؤ۔ دوڑنے کے ساتھ ساتھ میں چیخ بھی رہا تھا، لیکن میری آواز شاید اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اسماعیل شاہد واقعی اکیلا آیا تھا۔ اگر اس کے کارندے اس کے ساتھ ہوتے یا قرب و جوار میں چھپے ہوتے تو وہ ہم پر ہلہ بول سکتے تھے، لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ کیسر کی غفلت کی وجہ سے اہم مہرہ میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا تھا۔ میں جتنا تیز دوڑ سکتا تھا دوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسماعیل شاہد کی کار اور میرے درمیان فاصلہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ فرار ہو گیا تو پھر اس کا ہاتھ آنا مشکل ہے۔ عین اسی لمحے اسماعیل شاہد نے کھڑکی سے ریوالور والا ہاتھ نکال کر مجھ پر اندھا دھند فائر جھونک دیا۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں میرا پاؤں رپٹ گیا، جس کی بدولت میں خود کو نہ سنبھال سکا اور پہلو کے بل سڑک پر گر گیا۔ پھر جب تک میں اٹھتا اسماعیل شاہد کی کار قدرے دور جا چکی تھی۔ فائر کی آواز سن کر قرب و جوار میں موجود لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے، بلکہ چند لوگ تو دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے استفسار کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور حیدر الماس صاحب کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ میرے وجود میں جیسے بجلی بھری ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ مجھے کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں کار کا دروازہ کھول کر جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو دوسری طرف والی سیٹ پر بھی حیدر الماس آ کر بیٹھ گئے۔ اگنیشن میں چابی موجود نہیں تھی۔ میں نے جھنجھلاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہیں گولی بھی لگ سکتی تھی، وہ برہم انداز میں بولے۔ حیدر صاحب آپ نے دیکھا وہ فرار ہو رہا ہے، میں نے روحانسے لہجے میں کہا۔ میں اسے پکڑنا چاہتا ہوں، اس کے پکڑے جانے سے ہی میں اپنی بہن کو بازیاب کروا سکتا ہوں۔ جانتا ہوں، لیکن وہ مسلح تھا، حیدر الماس بولے۔ گولی تمہیں چاٹ سکتی تھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ جذبات کے بجائے ہوش سے کام لو لڑکے، انہوں نے میری بات قطع کی۔ ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے والے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس کا نشانہ خطا گیا۔ آپ کار کی چابی دیں، میں اس کا پیچھا کرنا چاہتا ہوں، پلیز، میں ملتجیانہ انداز میں بولا۔ کوئی فائدہ نہیں، حیدر الماس صاحب بولے، نہ جانے وہ کہاں اور کس طرف چلا گیا ہوگا۔ آپ چابی تو دیں، میں نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ ہو سکتا ہے اس کی کار خراب ہو جائے، ٹائر پنچر ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں اس تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں ہی جانی کیفیت میں بے ربط اور بے تکے جملے بول گیا تھا۔ مجھ پر اس وقت جو گزر رہی تھی میں ہی جانتا تھا۔ میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے حیدر الماس صاحب نے اپنی گردن کھڑکی سے باہر نکال کر ایک کارندے سے چیخ کر کہا، چابی لاؤ نادر۔ نادر نامی کارندہ جلدی سے دوڑتا ہوا چابی دے گیا۔ حیدر الماس نے چابی مجھے پکڑائی تو میں نے اسے اگنیشن میں ڈال کر گھما دی۔ کار کے سٹارٹ ہوتے ہی میں نے اسے توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح آگے بڑھا دی، مگر شومئی قسمت، کافی دور آنے کے بعد بھی ہم اسماعیل شاہد تو ایک طرف، اس کی گرد تک کو نہ پا سکے۔ نہ جانے وہ کس سمت مڑ گیا تھا کہ اب اس کی کار بھی کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بالآخر میں نے ایک جگہ سڑک کے کنارے کار روک دی اور اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ دیا۔ مجھے اپنی منزل دھول مٹی کے غبار میں گم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ میرے جسم کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ مجھے اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں۔ منزل کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میں بے نیل و مرام ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے سب کچھ کھو دیا ہو۔ میں مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا رہا تھا، لیکن حیدر الماس صاحب نے شفقت بھرے انداز میں میری ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، علی پریشان مت ہو،
میں نے مایوسانہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ فرار ہو گیا آخر، ہم کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیں گے، وہ ہنوز شفقت بھرے لہجے میں بولے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں بغور دیکھا تو ان کی آنکھوں میں عزم واضح دکھائی دے رہا تھا۔ میں اپنے اندر ہونے والی ہلچل کو اعتدال پر لانے کی حتی الامکان کوشش کر رہا تھا۔ کیا راستہ تلاش کریں گے؟ میں نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ کوئی بھی، وہ بولے، جس سے ہم اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد تک پہنچ سکیں۔ میں نے ہنکارا بھرا، پتہ نہیں اب میں اس تک پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں۔ مایوسی والی باتیں مت کرو، حیدر الماس نے میرے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں مانتا ہوں کہ کیسر کی غفلت کی وجہ سے لڑکی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ۔ تمہاری بہن میری بھی بیٹی ہے، اور اپنی بیٹی کی تلاش میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں ونڈ سکرین کے پار دیکھنے لگا۔ دوسری طرف معمول کی ٹریفک موجود تھی، ہر شخص اپنے کام میں مگن تھا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ میں نے حیدر الماس صاحب کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ دل میں طوفان سا اٹھا ہوا تھا جسے میں دبانے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ اسی لمحے میری جیب میں موجود سیل فون کی بیل بجی تو میں نے سیل فون نکال کر سکرین کی طرف دیکھا۔ اسماعیل شاہد کال کر رہا تھا۔ حیدر الماس صاحب استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر پوچھا، کس کی کال ہے؟ اسماعیل شاہد کی کال۔ میں نے یہ کہنے کے بعد کال ریسیو کر لی۔ جیسے ہی میں نے کال ریسیو کی تو مجھے دوسری طرف سے اسماعیل شاہد کا طنزیہ کہا سنائی دیا۔ وہ میری بے بسی پر ہنس رہا تھا، پھر اس کے کہے یک لخت تھم گئے اور غراہٹ بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ علی، تم نے مجھ سے ٹکر لے کر اپنی موت کو آواز دی ہے، اب میں تمہارا کیا حشر کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم نے میری بیٹی کو اغوا کر کے ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ اس کے طنزیہ ہنسنے اور اس کی بات نے میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ سو میں نے بھی غراتے ہوئے جواباً کہا، یہ وقت بتائے گا کہ کون کس کا کیا حشر کرتا ہے، ذلیل انسان۔ ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ، پھر میں تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ تم آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھنے سے ڈرو گے۔ میری بات پر اسماعیل شاہد نے ایک بار بھرپور کہا لگایا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے تمہیں اسی لیے فون کیا ہے کہ مجھ سے جتنا بچ سکتے ہو بچ کے رہو۔ تمہاری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ زندگی کے دن کس کے گنے جا چکے ہیں یہ تم نہیں، میرا رب جانتا ہے۔ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اگر تم میں ہمت اور حوصلہ ہے تو بتاؤ، میں ابھی تمہارے پاس آنے کو تیار ہوں۔ بتاؤ کہاں آؤں میں؟ بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی، اور وہ آخری ملاقات ہوگی۔ اسماعیل شاہد شاید کسی زوم میں مبتلا تھا، اس لیے قیاس کرتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا تو میں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، بدبخت انسان، اب فون کیوں بند کر دیا؟ بتاؤ میں کہاں ہوں، بتاؤ مجھے۔ اس سارے عرصے میں حیدر الماس صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ میں نے سیل فون ڈیش بورڈ پر پھینک دیا اور گہری سانسیں لینے لگا۔ کول ڈاؤن علی، حیدر الماس صاحب میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے متانت لہجے میں بولے تو میں نے ان کی طرف دیکھا۔ کیا آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ چونکے۔ کیا؟ وہ استفہامیہ لہجے میں بولے۔ کیا آپ اسماعیل شاہد کے نمبر کی لوکیشن معلوم کرا سکتے ہیں؟ میرے دماغ میں یہی نکتہ ابھرا تھا، اس لیے میں نے حیدر الماس صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ حیدر الماس صاحب میری بات کا مفہوم سمجھ گئے تھے، اس لیے وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، میں ٹرائی کر سکتا ہوں۔ ٹرائی نہیں، ہر صورت میں مجھے اس کی لوکیشن چاہیے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کول ڈاؤن ہو جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ اب چلو، انہوں نے کہا تو میں نے استفہامیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا، جیسے میں پوچھ رہا ہوں کہ کہاں۔ وہ میری نظروں کا مفہوم سمجھ کر دوبارہ بولے، قاسم پور کالونی چلو، وہاں میرے دوست کی چھوٹی سی ایک کوٹھی ہے، وہاں پہنچ کر ہی کچھ سوچتے ہیں۔ میں نے بجھے دل کے ساتھ کار آگے بڑھائی اور کار کو قاسم پور کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ میں کار کو مناسب رفتار سے چلا رہا تھا، لیکن میرا ذہن آندھیوں کی زد میں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی ہو۔ ہم پون گھنٹے کے بعد قاسم پور میں حیدر الماس صاحب کی بتائی ہوئی ایک کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے۔ کوٹھی کی ظاہری حالت ایسی تھی جیسے وہاں کوئی رہائش پذیر نہیں تھا۔ گیٹ بھی قدرے گرد آلود تھا، اور دھوپ کی وجہ سے اس کی رنگت بھی اڑی اڑی سی دکھائی دے رہی تھی۔ دیواریں قدرے بلند تھیں اور ان پر خاردار تاریں ڈالی گئی تھیں، اور ان تاروں پر بھی گرد کی تہیں جمے ہوئی واضح دکھائی دیتی تھی۔ ہارن دو، حیدر الماس صاحب بولے تو میں نے ایک بار ہارن بجا دیا، جس سے خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی کی شکل دکھائی دی۔
حیدر الماس صاحب کو دیکھتے ہی اس نے دایاں ہاتھ ماتھے پر رکھتے ہوئے سلام کیا۔ حیدر الماس صاحب نے سر کی جنبش سے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد مجھے اشارہ کیا کہ میں کار اندر لے چلوں۔ میں نے کار آگے بڑھائی اور پورچ کے گرد آلود فرش پر جا کر روک دی۔ پھر میں بوجھل انداز میں کار سے اترا اور اتر کر کوٹھی کا جائزہ لینے لگا۔ حیدر الماس صاحب بھی کار سے نیچے اتر آئے تھے۔ کوٹھی کا باغ بھی اجاڑ اور ویران دکھائی دیتا تھا، جیسے پیڑ پودوں کو کبھی پانی ہی نہ دیا گیا ہو۔ گھاس کی رنگت بھی سوکھ کر پیلی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ کئی جگہوں پر تو گھاس کا نام و نشان تک نہیں تھا، مٹی دکھائی دے رہی تھی۔ ادھیڑ عمر آدمی گیٹ بند کر کے ہماری طرف ہی آ گیا۔ اس نے مؤدبانہ لہجے میں حیدر الماس صاحب سے پوچھا، صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں انکل اجمل، حیدر الماس صاحب نے جواب دیا۔ آپ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں صاحب، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اللہ کا بہت کرم ہے۔ حیدر الماس صاحب میری طرف مڑے اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، ان سے ملیں، ان کا نام علی ہے اور یہ آج سے یہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، انکل اجمل نے خوش دلی سے جواب دیا، ان کی خدمت کر کے مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ حیدر الماس صاحب نے اسبات میں گردن ہلائی۔ اچھا ہمارے لیے چائے تو بنا لائیں۔ ٹھیک ہے صاحب، انکل اجمل نے کہا، آپ آرام سے بیٹھے، میں ابھی چائے بنا لاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف بڑھ گیا۔ چلو، حیدر الماس صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اور میں بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا ان کی ہمراہی میں ایک ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ وہاں پڑے صوفوں کی حفاظت کے لیے ان پر سفید رنگ کی موٹی موٹی چادریں ڈالی گئی تھیں۔ سرد موسم کے باوجود ڈرائنگ روم کا ماحول گھٹن زدہ محسوس ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی دروازہ اور کھڑکیاں کھل گئیں تو ٹھنڈی ہوا آنے کے سبب کمرے کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ میں نے حیدر الماس صاحب سے مل کر صوفوں پر پڑی چادریں اٹھائیں اور انہیں سنگل صوفے پر پھینک دیا۔ پھر ہم صوفوں پر بیٹھ گئے۔ اچانک انہیں جیسے کچھ یاد آیا تو انہوں نے اپنے کوٹ کی جیب سے سیل فون نکالا اور تیزی سے نمبر پنچ کرنے لگے۔ اوہ، اس کا تو فون بند ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولے تو میں حیران رہ گیا۔ کس کا فون بند ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ بابر کا، حیدر الماس صاحب تشویش بھرے لہجے میں بولے۔ مجھے پریشانی ہے کہ وہ کہیں گلگشت والے ٹھکانے پر نہ چلا جائے۔ واقعی یہ پریشانی کی بات تھی۔ حیدر الماس صاحب چند ثانیے پریشانی سے پہلو بدلتے رہے، پھر انہوں نے دوبارہ سیل فون پر نمبر پنچ کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو اعظم، ہاں کیا پوزیشن ہے؟ پھر دوسری طرف سے بات سننے لگے۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی دکھائی دیتی تھی۔ دوسری طرف سے نہ جانے اعظم نے کیا بتایا تھا کہ انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ کیا پولیس ابھی تک حویلی میں موجود ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ پھر دوسری طرف سے بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، تم بھی وہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ تم پولیس کی نظروں میں آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر انہوں نے سیل فون آف کر کے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ ان کے چہرے پر گہرے تفکرات کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، پولیس نے حویلی میں چھاپا مارا ہے، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ واپس چلی گئی ہے۔ میں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ مجھے بابر کی فکر ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ آج اس نے واپس آنا ہے اور وہ سیدھا حویلی جا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے اسماعیل شاہد نے حویلی کی نگرانی کے لیے اپنے کارندے تعینات کر دیے ہوں گے۔ ایسے میں اگر بابر ادھر چلا گیا تو وہ پھنس سکتا ہے۔ حیدر الماس صاحب کے لہجے میں گہری تشویش تھی۔ واقعی ایسا ہو سکتا تھا۔ انہوں نے دوبارہ بابر کو کال کی لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 منٹ کے بعد انکل اجمل ایک ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ٹرے پر 2 کپ رکھے ہوئے تھے جن سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ انہوں نے ایک کپ حیدر الماس صاحب اور دوسرا میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ ٹھہرو، انکل اجمل واپس جانے لگے تو حیدر الماس صاحب نے انہیں روکا، پھر مجھے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، کچھ کھانے کو منگواؤں؟ نہیں، رہنے دیں، مجھے بھوک نہیں، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ سچ تھا، اس وقت میرا دل کسی چیز کو کھانے کا نہیں کر رہا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے انکل اجمل سے کہا، انکل ہمارے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر دیں، بے حد بھوک لگی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، ابھی بنا لاتا ہوں، انکل اجمل نے خوش دلی سے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ چائے پیو، حیدر الماس صاحب نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے کہا تو میں نے بھی اپنا کپ اٹھایا اور چائے سپ کرنے لگا۔ علی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ انہوں نے ناصحانہ انداز میں بات کا آغاز کیا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا اور مایوسی تو انسان کے ذہن کو متاثر کر کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مزید بولے، اب ہمیں اسماعیل شاہد تک پہنچنے کے لیے نئے سرے سے پلاننگ کرنا ہوگی۔ ہم اس کی لوکیشن ٹریس کر کے ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس لیے اگر آپ جلد از جلد اس کی لوکیشن معلوم کرا لیں تو مجھے اسماعیل شاہد کا نمبر دو۔ حیدر الماس صاحب نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا تو میں نے انہیں اسماعیل شاہد کا نمبر نوٹ کرا دیا۔
پھر انہوں نے اپنے کسی جاننے والے سے بات کی اور اسے بھی اسماعیل شاہد کا نمبر نوٹ کرا دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے جاننے والے نے بتایا ہے کہ وہ بہت جلد اسماعیل شاہد کے نمبر کی لوکیشن معلوم کر کے بتائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد انکل اجمل کھانے پینے کی چیزیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن حیدر الماس صاحب کے سمجھانے اور اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا زہر مار کر لیا۔ کھانا کھانے کے بعد حیدر الماس صاحب نے دوبارہ بابر عرف جوکر کا نمبر ٹرائی کیا، لیکن اس بار بھی اس کا رابطہ اس سے نہ ہو سکا۔ انہیں بابر عرف جوکر کی بھی فکر تھی۔ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں بابر عرف جوکر کسی مشکل میں نہ پھنس گیا ہو۔ اب تو انجانے خدشوں نے میرے دماغ پر بھی بسیرا کر لیا تھا۔ رات 8 بجے سے پہلے حیدر الماس صاحب پریشانی کے عالم میں وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں کسی صورت اس گھر سے باہر نہ نکلوں۔ اسماعیل شاہد سے کچھ بعید نہیں تھا، اس کے کارندوں نے میری تلاش پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دی ہوگی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں ان کی ہدایات پر عمل کروں گا۔ انکل اجمل نے میرے لیے کمرہ سیٹ کر دیا تھا۔ میں نے کمرے میں آنے کے بعد امی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مرینا کو کال کی۔ ان کی حالت پہلے سے کچھ بہتر ہے، مرینا نے بتایا، لیکن وہ خوف بھری باتیں کرتی رہتی ہیں۔ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، میں نے امید ظاہر کی۔ انشاءاللہ، مرینا نے کہا۔ پھر امی کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے میں نے فون بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے روز صبح 8 بجے میں ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ حیدر الماس صاحب کی کال آ گئی۔ وہ قدرے پریشان تھے، بولے، علی تمہارے لیے بہت بری خبر ہے۔ میں چونکا، کیا مطلب؟ کیسی بری خبر؟ اسماعیل شاہد نے اپنی بیٹی عذرا کے اغوا کے الزام میں تمہارے خلاف پرچہ کٹوا دیا ہے۔ حیدر الماس نے بتایا تو میں بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، آج کے نیوز پیپر میں یہ خبر شائع ہوئی ہے۔ خبر کے مطابق اس کی بیٹی ابھی تک تمہارے قبضے میں ہے اور تم نے اس کی بیٹی کے بدلے 10 کروڑ تاوان مانگا ہے۔ یہ تو واقعی میرے لیے بہت بری خبر ہے، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تم کسی صورت کوٹھی سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ حیدر الماس نے مجھے ہدایت دی۔ میری معلومات کے مطابق پولیس تمہیں ہر جگہ تلاش کر رہی ہے، یہاں تک کہ تمہارے پرانے گھر پر بھی ریڈ کیا ہے۔ پولیس تالے توڑ کر اندر گئی تھی۔ تمہارے دوست فاروق سے بھی پوچھ گچھ کی ہے، وہ ہر اس جگہ چھاپا مار رہی ہے جہاں تم انہیں مل سکتے ہو۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس کوٹھی سے باہر نہیں نکلوں گا، میں نے انہیں باور کراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے اپنے وکیل سے بات کی ہے، حیدر الماس صاحب میری بات قطع کرتے ہوئے بولے۔ وہ آج ہی تمہاری طرف سے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دے گا، لیکن تم پہلی فرصت میں اپنا سیل فون بند کر دو۔ پولیس سگنل کے ذریعے بھی تم تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ اسماعیل شاہد کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی ابھی تک تمہارے قبضے میں ہے اور تم اسے نقصان پہنچا سکتے ہو۔ یہ سن کر میرا دماغ سنا اٹھا۔ اتنا بڑا جھوٹ! اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ گھٹیا انسان اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی بیٹی اس کے پاس پہنچ چکی تھی، لیکن وہ مجھے بری طرح پھنسانا چاہتا تھا تاکہ میری باقی زندگی جیل میں گزرے۔ کیا میری تصویر بھی اخبار میں شائع ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اسماعیل شاہد کے پاس تمہاری تصویر نہیں تھی، حیدر الماس صاحب نے جواب دیا۔ میری تصویر اس کے پاس ہے، میں نے کہا۔ جب میں نے اس کے سرکس میں جاب کے لیے فارم فل کیا تو فارم پر تصویر اٹیچ کی تھی۔ وہ بولے، بہرحال تم ہوشیار رہو اور میں نے جو کہا اس پر عمل کرو۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر یاد آنے پر بولا، بابر کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، انہوں نے بتایا، اس کے گھر رابطہ کیا ہے، وہ کل دوپہر ملتان کے لیے نکلا تھا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اوہ، میرے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، کہیں وہ ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ وہ میری بات کا مفہوم سمجھ کر بولے، بہرحال میرے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ پھر مجھے مزید نصیحتیں کرنے کے بعد انہوں نے کال منقطع کر دی۔ میں نے پہلی فرصت میں ہی اپنا سیل فون نہ صرف آف کر دیا بلکہ اس میں سے سم بھی نکال کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ میں نے انکل اجمل کے ذریعے مارکیٹ سے آج کا اخبار منگوا لیا تھا اور اس میں ساری تفصیل پڑھی تھی۔ اخبار میں اسماعیل شاہد کا بیان، اس کی اور اس کی بیٹی عذرا کی تصویریں بھی شائع ہوئی تھیں۔ اس کے حوالے سے وہی بیان شائع ہوا تھا جو تھوڑی دیر پہلے مجھے حیدر الماس صاحب نے بتایا تھا۔ پولیس نے میرے خلاف مقدمہ درج کر کے میری تلاش شروع کر دی تھی۔ اپنے بارے میں جھوٹی خبر پڑھ کر مجھے اسماعیل شاہد پر بے انتہا غصہ آیا۔ اس نے جھوٹ بولنے کی ہیٹرک کر لی تھی۔ کتنے مضحکہ خیز انداز سے اس نے مقدمہ درج کروانے کے بعد نیوز رپورٹر کو یہ بتایا تھا کہ اس کی بیٹی عذرا ابھی تک میرے قبضے میں ہے اور میں نے اس سے تاوان کے طور پر 10 کروڑ مانگا ہے۔ شام کو حیدر الماس صاحب سے پھر بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ میری طرف سے دائر کی گئی 1 ہفتے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور نہیں ہوئی۔
سننے میں آیا تھا کہ جس جج صاحب کی عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی وہ اسماعیل شاہد کے دور کے رشتہ دار ہیں اور ان کے فیملی تعلقات ہیں۔ اگر میری ضمانت قبل از گرفتاری نہ ہوئی تو مجھے باقاعدہ اشتہاری قرار دے دیا جائے گا۔ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ حیدر الماس صاحب نے مجھے تسلی دی تھی کہ ان کا وکیل ضمانت قبل از گرفتاری کی کوشش کر رہا ہے۔ بابر کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ بولے، ملتان آتے وقت بس میں کسی نے اس کی جیب سے سیل فون نکال لیا تھا، اس لیے اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ملتان پہنچتے ہی اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ بہرحال وہ اب آفس کے کام کے سلسلے میں بزی ہے، کچھ روز کے بعد وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد حیدر الماس نے رابطہ منقطع کر دیا اور میں نے گہرا سانس لیا۔